الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم فرض کرتے ان پر کہ قتل کریں اپنے آپ کو یا نکل جائیں اپنے اپنے گھروں سے، تو نہ بجا لاتے اس کو مگر چند آدمی ان میں سے، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اس طرح سختی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے، تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم، اور ضرور پہنچاتے ان کو سیدھے راستے تک۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کافی اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ پچھلی مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ منافق جو بظاہر مسلمان لیکن اندر سے تذبذب کی حالت میں تھے، وہ دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے تھے، باطن سے مخلص نہیں تھے بلکہ مطلب کے بندے تھے، اس لیے ان کو ظاہری اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ذلت ملے گی، اور ہمیشہ اس منافقت کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ جس طرح بشر نامی منافق حضرت عمر کے ہاتھوں قتل ہوا، یہ مصیبت ان کی منافقت کی وجہ سے ان پر آئی، جبکہ انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں، اس لیے ان کے بہانے بھی فضول ہیں۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو نہ کرے وہ کافر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور اسی میں سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ تیسرا حکم اور ہدایت یہ دی گئی کہ جس سے گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا ظلم ہو جائے، اس کے لیے معافی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اس کے لیے معافی کا طریقہ یہ فرمایا گیا کہ ایسا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے معافی مانگیں، تو اس کے لیے ضرور معافی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مہربانی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں موجودگی تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کو حضرت علی کی روایت بھی سنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک بدو حاضر ہوا، اور اس نے قبر شریف کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا، مٹی اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دی۔ تو قبر سے آواز آئی، بے شک تم بخش دیے گئے ہو۔ معلوم ہوا اس وقت بھی آج بھی نجات نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آج کا فرمان بھی اسی ارشاد کی وضاحت ہے۔ پہلے منافقوں کا ذکر ہے، پھر اطاعت والوں کا ذکر، اور دونوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ منافقوں کے متعلق تو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ظاہری طور پر بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر جب انہیں قربانی دینی پڑے تو نہیں دیتے۔ مثلا اگر انہیں حکم دیا جائے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، خانہ بدوشی اختیار کر لو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تو یہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ انہی کو دیکھ کر یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ بڑے مخلص اور جان باز بنتے ہو، ہماری طرح قربانی کا وقت آئے تو پتہ چلے۔ ہم کو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ان لوگوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دو، اور ساتھ ہی گھروں سے نکل کر جنگل میں جانے کا حکم ہوا، تو ہم نے مان لیا اور حکم پورا کیا۔ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور پھر سارے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا
کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہمیں حکم ہو تو ہم فوراً تعمیل کریں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے دعووں کی تصدیق فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلام بفضل تعالیٰ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا فرمان یہ کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اس طرح وہ بیان ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا حقدار بن جاتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں۔ یہ فرمان بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں اور غلاموں کی تسلی کے لیے نازل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر محبت اپنے دلوں میں رکھتے تھے کہ ایک لمحہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری گوارا نہ تھی۔ حضرت ثوبان ایک دن بڑی پریشانی کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک نے پوچھا، ثوبان کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک لمحہ بھی آپ کی دید کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب گھر جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس وقت حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور فوراً حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن اب یہ فکر دامن گیر ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو جنت میں اعلیٰ و عرفہ ہوگا، اور میں وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کس طرح رہوں گا۔ یہی حالت باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی تھی۔ یہ فرمان اس وقت نازل ہوا کہ جو دل و جان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے گا وہ آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے جنت میں مسرور ہوں گے، جہاں صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے۔ یہ رفاقت اور قربت ٹوٹے گی نہیں اور عاشقوں کو ترسایا نہیں جائے گا، بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید سے آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے۔ ایک حبشی اسی اثناء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت گنہگار ہوں، اگر میں توبہ کروں، اللہ تعالیٰ کو معبود اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول تسلیم کروں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف ہو جائیں گے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیاہ فام انسان ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر نور ہیں، میں مرنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی کتنا ہی سیاہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان رکھنے والا ہو، جب مر جائے تو قیامت کے دن چاند اور سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا، اور قیامت کے دن یعنی انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا ہے۔ اور میرے عاشقوں، میرے مخلص غلاموں تو میرے ساتھ ہوگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس ارشاد ربانی اور فرمان رسالت سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ حبشی تو فرمان سن کر روتے روتے فوت ہو گیا، جس کی تدفین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی۔ سامعین کرام، گویا یہ فرمان الہی ہے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے جس طرح دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوں گے، اور جس طرح دنیا میں سرخرو اور سرفراز ہیں اسی طرح آخرت میں بھی سرخرو اور سرفراز ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قیمتی دولت کو حاصل کرنے کی تلقین اور تبلیغ کی جاتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے، تاکہ صاف سینے مخزن و مسکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔